ہماری آج کی گفتگو کا مقصد ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے جسے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن نے شائع کیا ہے، اور اس کتاب کا دی شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ برائے پاکستان کراچی نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے، بلکہ اس کا اردو ترجمہ میں نے خود ہی کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے سروائیونگ دی منگولز، جیسا کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سروائیونگ دی منگولز، نظار کوہستانی اینڈ دی کنٹینیوٹی آف اسماعیلی ٹریڈیشن ان پرشیا۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی ہے، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے، اس کا اردو ترجمہ تاتاری حملوں کے بعد بقا کی جدوجہد، نظار کوہستانی اور فارسی زبان بولنے والے علاقوں میں اسماعیلی روایت کا تسلسل، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اب ہم ہمارے معزز سامعین کی خدمت میں اس کتاب کا تعارف پیش کریں گے۔ کتاب کا تعارف پیش کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس کتاب کی رائٹر جو ایک اسماعیلی خاتون ہے، ڈاکٹر نادیہ ابو جمال، ان کے بارے میں دو چار کلمات عرض کروں۔ ڈاکٹر نادیہ ابو جمال ایک انتہائی قابل اسماعیلی خاتون ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری 1996 میں نیو یارک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کی خصوصی توجہ اسماعیلی تاریخ پر ہے اور تاتاری حکمرانی کے دور کے ایرانی تاریخ و ثقافت کی ایک اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر نادیہ ابو جمال۔ اس کتاب کا مجموعی ڈھانچہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بنیادی طور پر اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے آغاز میں ایک پیش لفظ ہے جسے ڈاکٹر فرحہ دفتری نے لکھا ہے۔ اس کے بعد 3 فصول یا سیکشنز آتے ہیں، جن میں سے پہلی فصل قدیم اسماعیلی اور فاطمی دعوت کے بارے میں ہے، دوسری فصل نظار اسماعیلی دعوت کے بارے میں، اور تیسری فصل مغلوں کی ناگہانی آفت کے بارے میں ہے۔ اس فصل کا آغاز ہماری رائٹر نادیہ ابو جمال ابن الاسیر کے ایک کوٹیشن سے کرتی ہیں، جو مغلوں کی اصلی تباہی سے 25 سال پہلے کا ہے۔ یعنی اس کا مطلب، میرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ابن الاسیر جو ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، ان کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، یہ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حقیقت میں یہ فوت ہوئے تھے مغلوں کی تباہی سے 25 سال پہلے یہ فوت ہوا تھا۔ ابن الاسیر نے مغلوں کی اصلی تباہی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تباہی ایران میں خاص طور پر اسماعیلی قلعوں کے اندر اور پھر بغداد میں ہوئی تھی، مگر ابن الاسیر اس سے پہلے فوت ہوئے تھے۔ ابن الاسیر نے صرف
منگولز کی تباہیوں میں سے سمرقند، بخارا، سنٹرل ایشیا میں غزنی تک اور پھر خراسان کے بعض حصوں کی تباہی دیکھی تھی، اس کے علاوہ جو بغداد میں تباہی ہوئی تھی وہ ابن الاثیر نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے باوجود اب اندازہ کریں ابن الاثیر کے اس کوٹیشن میں یہ لکھتا ہے، اس میں یعنی ان کی کتاب میں الکامل فی التاریخ میں اس عظیم ترین ناگہانی آفت اور اندوہناک تباہی کا بیان شامل ہے۔ یہ ابن الاثیر کے الفاظ ہے۔ اس جیسی تباہی دنیا نے دیکھی ہی نہیں، جو سب انسانوں پر بالعموم اور مسلمانوں پر بالخصوص نازل ہوئی ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اس کے قریب بھی پہنچے، ابن الاثیر کہتا ہے۔ نہیں، دنیا کے آخر تک پہنچنے اور ختم ہونے تک ممکن ہی نہیں کہ انسان پھر کسی ایسی آفت کا مشاہدہ کرے۔ اب یہاں ہمارے معزز سامعین یا جو بھی شخص ابن الاثیر کی تاریخ پڑھتا ہے وہ اندازہ کرے گا کہ حالانکہ ابن الاثیر نے منگولز کے ہاتھوں ہونے والی اصلی تباہی کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، یہ اصلی تباہی اسماعیلی قلعوں میں ہوئی تھی، اور پھر اس سے بھی کئی گنا بڑی تباہی بغداد میں ہوئی تھی، جسے ابن الاثیر نے نہیں دیکھا تھا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ مغلوں نے جب بغداد پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا، تو وہاں انہوں نے 12 لاکھ انسانوں کو قتل کیا تھا۔ 12 لاکھ انسان، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی حد ہوتی ہے قتل عام کی۔ میں عرض کروں کہ اگر اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی ہے، ایگزیجریشن بھی ہے، اگر یہ مارے جانے والے لوگ 12,000 نہ بھی تھے، 12 لاکھ نہ بھی تھے، 6 لاکھ بھی تھے، تو کیا یہ کچھ کم تھے؟ تو یہ بہت بڑی آفت تھی، لیکن ابن الاثیر نے اس آفت کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حصہ دوم آتا ہے کتاب میں، حصہ دوم، جو اسماعیلی شاعر نزار کوہستانی کے بارے میں ہے۔ یہی اس کتاب کی میری نظر میں اوریجنل تحقیق ہے، بنیادی ریسرچ ہے اس کتاب کی۔ یہ بہت اہم حصہ ہے، جو بعد کا حصہ ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ ہماری رائٹر نادیہ جمال اس کے بعد اسماعیلیوں پر مغلوں کی تباہی کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے ایران کے اسماعیلیوں پر اور ارد گرد کے علاقوں کے اسماعیلیوں پر، اس کا ذکر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسماعیلی براہ راست اس تباہی کی زد میں آئے، جن کو مغل اپنے سیاسی حریف سمجھتے تھے۔ اسماعیلیوں کو وہ اپنے سیاسی حریف سمجھتے تھے، بلکہ اپنے لیے خطرہ بھی سمجھتے تھے۔ اسماعیلیوں کے سیاسی اقتدار کا خاتمہ ہوا مغلوں کی تباہی کے بعد، اور جماعت منتشر ہو گئی۔ ادبی ورثے میں سے کچھ بھی نہ بچا۔ شاندار لائبریری کو نظر آتش کیا گیا۔ علمود کی لائبریری، جس شخص نے علمود کی لائبریری کو جلایا ہے اس شخص کا نام ہے عطا ملکی جوینی۔ یہ جوینی در حقیقت
ہلاکو خان کا ایک ملازم تھا، ہلاکو خان کا ایک منشی تھا۔ اس نے ہلاکو خان سے اجازت لے کر یہ شخص سب سے پہلے سرنڈر کے بعد، قلعہ علمود کی سرنڈر کے بعد یہ وہاں گیا تھا، اور یہ چشمدید واقعات ہمیں بتاتا ہے اپنی کتاب تاریخی جہان گشائی میں۔ جوینی اپنی تاریخ جہان گشائی میں اس لائبریری کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ شهرتش به 14 عالم رسیده بود۔ یہ ایک ایسی لائبریری تھی، بہترین لائبریری، ایسی مشہور لائبریری جس کی شہرت دنیا کے کونے کونے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک اس کی شہرت پہنچی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ یہ خود اپنی کتاب تاریخ جہان گشائی میں خود ہمیں بتاتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، خود ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اس لائبریری سے چند انسٹرومنٹس، جو ایسٹرونومی کا جو رصد خانہ تھا وہاں، آبزرویٹری کے کچھ انسٹرومنٹس کو میں نے اٹھا لیا، کہتا ہے جوینی، مثلا ذات الحلق، استرلاب، نیم دائرے، مکمل دائرے، اور یہ کہتا ہے کہ پھر کچھ قرآن کے نسخے میں نے اٹھا لیا جو سنہرے حروف میں لکھے ہوئے تھے۔ باقی سب کتابوں کو لائبریری سمیت یہ کہتا ہے کہ میں نے آگ لگائی، بڑی فخر سے کہتا ہے کہ میں نے پوری لائبریری کو نذر آتش کر لیا۔ تو چنانچہ اسماعیلیوں کا ادبی ورثہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، شاندار لائبریری بھی نذر آتش ہو گئی۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، امام رکن الدین خورشاہ علیہ السلام کو مغلوں نے شہید کیا، اور امام شمس الدین محمد علیہ السلام روپوش ہو گئے، انڈر گراؤنڈ میں چلے گئے۔ جماعت کے قائدین یا تو قتل ہوئے یا وہ تقیہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اسماعیلی جماعت کے قائدین۔ آج ہم اسماعیلیوں کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ غیر اسماعیلیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہماری رائٹر کہتی ہے، نادیہ ایبو جمال، غیر اسماعیلیوں کے سورسز سے، ان کی کتابوں کے ذریعے ہم جانتے ہیں۔ ان میں جوینی، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، جو بدترین دشمن ہے اسماعیلیوں کا، یہ اپنی کتاب جہان گشائی میں ایک سطر میں 3 بار اسماعیلیوں پر لعنت بھیجتا ہے، اس قدر یہ بدگو دشمن ہے اسماعیلیوں کا۔ پھر رشید الدین فضل اللہ ہے، یہ بھی ایک منگول سردار کا ملازم تھا۔ یہ کیا غیر جانبدار ہو سکتا ہے رشید الدین فضل اللہ؟ کاشانی، ہمارے ایک جدید اسکالر شفیق ویرانی کے بقول، کاشانی اس قدر بدزبان ہے کہ گویا اس کے منہ سے گندک ابل رہا ہے، یہ اس قدر بدزبان شخص ہے کاشانی۔ اس کی کتاب ہے زبدۃ التاریخ۔ اس کے علاوہ حمداللہ مستوفی کی تاریخی گزیدہ اور اس قسم کی تاریخ کی کتابیں ہیں جن سے ہم ان واقعات کو معلوم کر لیتے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوینی نے فتح نامہ علموت لکھا، یعنی علموت کو، اسماعیلی قلعوں کو ہلاکو اور منگولز نے کس طرح فتح کیا، ان پر قبضہ کیا، اس کی داستان قلم بند کی ہے جوینی نے۔ مگر یہ بغداد کے بارے میں، جہاں میں نے جیسا کہ پہلے گزارش کی،
12 लाख इंसान قتل ہوئے تھے، اس کے بارے میں یہ شرمندہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے، چونکہ علموت اور ارد گرد کے قلعوں میں اسماعیلی مارے گئے تھے، جبکہ بغداد میں قتل ہونے والے سب کے سب اہل سنت والجماعت تھے۔ اس لیے یہ کچھ بھی رپورٹنگ نہیں کرتا ہے بغداد کے قتل عام کے بارے میں جوینی۔ بعد میں آنے والے ایرانی مورخین نے ان متعصب مورخین کو بنیاد بنا کر اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مستشرقین کا زمانہ آتا ہے۔ مستشرقین یہ ایک عربی لفظ ہے، فارسی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی۔ مشرق شناس بھی کہتے ہیں، ان کو انگریزی میں اورینٹلسٹس کہا جاتا ہے۔ اورینٹلسٹ کا زمانہ آتا ہے۔ ایران کے ابتدائی مورخین جیسے جوینی وغیرہ نے یہ کہا تھا کہ مغلوں نے ایران سے اسماعیلیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا ہے۔ یہ جوینی نے کہا ہے اپنی کتاب میں، اور جوینی کے ساتھ ساتھ آنے والے مورخین نے کہا تھا کہ منگولز نے ایران سے اسماعیلیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا ہے۔ جب 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں مستشرقین نے تحقیق شروع کی، یہ مستشرقین یورپ سے آتے تھے، مغربی ملکوں سے آتے تھے، تحقیق شروع کی، تو ان میں سے بعض نے جوینی وغیرہ کی تقلید میں یہی کہا کہ اب ایران میں اسماعیلیوں کا نام و نشان باقی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا۔ اس کی مثال وان ہیمر ہے، جس نے ایران کے متعصب مورخین کی افواہوں کو بغیر تنقید کے قبول کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید آپ نے سنا ہوگا پروفیسر ایوانوف، یہ ایک رشین تھا، اس نے اسماعیلیوں پر کافی تحقیق کی ہے۔ یہ بیچارہ ایک گدھے پر اپنا سامان لاد کر اس نے عملاً اسماعیلی نشین علاقوں کا دورہ کیا ہے، ٹور کیا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے، اسماعیلیوں سے بھی پوچھا ہے، ملاقاتیں کی ہیں۔ ایوانوف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں نے اپنے یورپ کے دوستوں کو لکھا، ایران سے یورپ کے دوستوں کو، کہ اسماعیلیوں کا ایران سے خاتمہ نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ اسماعیلیوں کا امام بھی ایران میں موجود ہے اور بڑی تعداد میں اسماعیلی بھی موجود ہے، تو ایوانوف کہتا ہے یورپ میں میرے دوستوں نے میری باتوں پر بالکل یقین نہیں کیا، ان کو یقین ہی نہیں کیا کہ ایران میں کچھ اسماعیلی بچے ہوئے ہیں۔ ہماری رائٹر یا مؤلفہ اس مسئلے پر جدید دور کے محققین سے مثالیں پیش کرتی ہیں، جیسے ایوانوف، ہوجسن اور دفتری، جو اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ مغل ایران سے اسماعیلیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ ہماری رائٹر ہمارے لیے مثالیں پیش کرتی ہے اس کتاب میں، جس کے بارے میں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ فرحات دفتری کا کہنا ہے کہ تاتاریوں کے ہاتھوں قتل عام ہونے کے باوجود ایران کی نظاری جماعت کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا،
بلکہ کوہستان اور رودبار کے علاقوں میں کافی لوگ تاتاریوں کے حملوں سے بچ نکلے تھے۔ یہ کوٹیشن ہے فرحات دفتری سے۔ میں یہاں 2-4 باتیں گزارش کروں ہمارے معزز سامعین کی خدمت میں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر فرحات دفتری نے کوہستان اور رودبار یہ دونوں علاقے اسماعیلیوں کے گڑھ تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ صرف کوہستان اور رودبار میں اسماعیلی نہیں بچے تھے، بلکہ وہاں سے بہت سے اسماعیلی نکل کر سندھ کی طرف آئے تھے، بدخشان یا سنٹرل ایشیا کی طرف بھی گئے تھے۔ جب امام رکن الدین خورشاہ اور ہلاکو کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی ان کتابوں میں امام رکن الدین خورشاہ بات کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ڈیلینگ ٹیکٹکس سے کام لیتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے نا بات چیت کا سلسلہ لمبا کیا جائے۔ اس کے 2 مقاصد تھے، 2 وجوہات تھی۔ ایک مقصد امام کا یہ تھا کہ یہ موسم خزاں تھا، شاید برف باری ہو۔ جب علمود کے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، تو پھر وہاں جانا یا وہاں پر حملہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک تو امام اس لیے ڈیلینگ ٹیکٹکس سے کام لیتے تھے، یعنی کھینچتے تھے، بات چیت کو کھینچتے تھے، لمبا کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حقیقتاً امام چاہتے تھے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ ذرا لمبا ہو، اس سے جو قلعوں میں محصور اسماعیلی تھے ان کو نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ وہاں سے نکلیں گے، ایران کے دوسرے علاقوں میں جائیں گے، سنٹرل ایشیا جائیں گے، سندھ جائیں گے، دوسرے علاقوں میں جائیں گے۔ اس لیے امام جو ہے وہ اس بات چیت کے سلسلے کو لمبا کرنا چاہتے تھے۔ تو چنانچہ بہت سے اسماعیلی ایران سے نکلے بھی تھے، اور بہت سے اسماعیلی ایران کے دوسرے علاقوں میں گئے تھے، اور بہت سے اسماعیلی اس طرف سندھ آئے تھے یا سنٹرل ایشیا کی طرف گئے تھے۔ اس کے بعد ہماری رائٹر اسماعیلی دعوت اور دوری تاریخ کا نظریہ پیش کرتی ہیں۔ اس حصے کے شروع میں نادیہ نے اسماعیلی دوری تاریخ کا ایک نہایت مختصر خاکہ پیش کی ہے۔ دوری تاریخ، اس کو انگریزی میں سیکلیکل ہسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، اس کا تعلق خاص طور پر اسماعیلیوں کے ساتھ ہے، مگر ہماری رائٹر اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت نہیں کرتی ہیں۔ اس تذکرے سے صرف میری نظر میں اس تذکرے سے صرف کسی ایسے شخص کو کچھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو پہلے سے اس فلسفے سے واقف ہو۔ اس مختصر بیان سے دوری تاریخ کے نظام کی مکمل طور پر وضاحت بالکل نہیں ہوتی ہے، صرف ایک انتہائی مختصر سمری یا خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو دوری تاریخ کے بارے میں یا اس کے فلسفے سے پہلے سے ہی کسی حد تک واقف ہو۔ اس کے بعد ہماری رائٹر اس علمی سرگرمی کا ذکر کرتی ہے جس کا آغاز امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر نے کیا تھا۔ در حقیقت
شیعہ سے میرا مقصد تمام شیعی جماعت ہے، شیعی علوم، جس میں تھیولوجی بھی آتا ہے، جس میں فلسفی بھی آتا ہے، جس میں فقہ بھی شامل ہے، اور جس میں روحانی علوم یعنی تعویلات بھی شامل ہے۔ ان تمام علوم کی بنیاد امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق نے رکھی تھی۔ اس کا ایک مختصر ذکر کرتی ہے ہمارے رائٹر۔ اس عنوان کے تحت وہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کے 7 ادوار کا ذکر کرتی ہے: آدم کا دور، نوح کا دور، ابراہیم کا دور، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی کا دور۔ 7 ادوار کا وہ ذکر کرتی ہے۔ پھر یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس دین کی حقیقت سمجھانے کے لیے، اس دین کا باطن سمجھانے کے لیے ایک وصی بھی گزرا ہے، اور ان کے نام ہمارے لیے فراہم کرتی ہے۔ یہاں میں یہ گزارش کروں کہ اس وضاحت سے بھی صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو پہلے سے اس کی تفصیل سے واقف ہو۔ جو شخص پہلے سے اس کی تفصیل سے واقف نہیں، وہ شاید اس بیان سے اتنا زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس کا بھی تعلق ایکچولی سیکولر ہسٹری کے ساتھ ہے۔ پھر اسماعیلی دعوت کے ظہور کا ہمارے رائٹر نے ذکر کیا ہے۔ اسماعیلی دعوت ہوا کیا کہ اس میں امام جعفر صادق کی جانشین پر پیدا ہونے والے تنازع کا ذکر ہے۔ جمال کا کہنا ہے کہ ایک اکثریتی جماعت نے اسماعیل کے چھوٹے بھائی موسیٰ کی پیروی کی۔ یہ کہنا قابل غور ہے، اس لیے کہ موسیٰ کی جماعت شروع میں اکثریتی جماعت نہیں تھی۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ امام جعفر کی جماعت ان کے انتقال کے بعد 6 جماعتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ موسیٰ کی جماعت اکثریتی اس وقت بنی جب جانشینی کا دعویٰ کرنے کے صرف چند ماہ بعد امام جعفر صادق کے بڑے فرزند عبداللہ الافتح کا انتقال ہوا۔ اب عبداللہ الافتح کی جماعت بھی موسیٰ الکاظم کی جماعت میں شامل ہو گئی، اور چنانچہ وہ موسیٰ الکاظم کی جماعت اکثریتی جماعت بن گئی۔ امام اسماعیل اور بعد میں محمد ابن اسماعیل دونوں موقع پر موجود نہیں رہے، اس لیے موسیٰ کی جماعت جو ہے بڑی جماعت بن گئی۔ اس کے بعد ائمہ، اسماعیلی ائمہ، اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، یہاں تک کہ امام عبداللہ المہدی کے زمانے تک تمام اسماعیلی ائمہ مستور ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں عباسیوں کے خطرے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا یہ کہ امام رضی الدین عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد امام عبداللہ المہدی تخت امامت پر آئے۔ امام عبداللہ المہدی نے تخت امامت پر آنے کے بعد مختلف علاقوں کے داعیوں کو خطوط لکھے کہ میں زمانے کا امام ہوں، میرا باپ بھی امام تھا، میرا دادا بھی امام تھا، محمد ابن اسماعیل کے زمانے تک۔ اب محمد ابن اسماعیل ظہور کرنے والا نہیں ہے، ہم امامان زمانہ ہے،
اس عنوان سے، اس مضمون سے شمالی عراق، جنوبی عراق، یمن، مغرب، ان تمام علاقوں کو خطوط لکھے امام نے جہاں اسماعیلی دعوت ہوتی تھی۔ مغرب میں امام کی اطاعت کی گئی۔ یمن میں دائی فیروز اور علی بن الفضل نے مخالفت کی، جبکہ ابن ہوشب اور بعد میں جعفر، ان کے فرزند جعفر نے امام کے خطوط اور امام کے مشن کی حمایت کی۔ جنوبی عراق میں بھی کچھ مخالفتیں ہوئی۔ حمدان قرمط اور عبدان، اس کا اسسٹنٹ تھا عبدان، انہوں نے کچھ مخالفتیں کی۔ جبکہ شمالی عراق میں امام کے خط کا احترام کیا گیا اور امام کی اطاعت کی گئی۔ وہاں زکرویہ بن مہرویہ کے نام سے ایک دائی تھا، اس نے اور اس کے بیٹوں نے امام کی اطاعت کی۔ چنانچہ یہ فاطمی دعوت ہے۔ اس کے بعد فاطمی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ مغرب میں ابو عبداللہ الشیعی فاطمی خلافت کا آغاز کرتا ہے۔ فاطمی دعوت کا آغاز یا اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس دعویٰ کو جماعت کے اکثریت نے قبول کیا ہے۔ فاطمی دعوت کے احیاء میں پھر اس کے بعد ہماری رائٹر ہمارے لیے ذکر کرتی ہے کہ اس کے احیاء میں قاضی نعمان کا کیا کردار تھا، چونکہ 358 969 عیسوی میں مصر پر قبضے کے بعد کئی محکمے بنے، فاطمی ریاست بنی، اس کے کئی محکمے بنی۔ ان محکموں میں سے ایک عدلیہ تھا۔ اب عدلیہ کے لیے فقہ کی ضرورت ہوتی تھی، اسماعیلی فقہ کی تدوین۔ اس میں قاضی نعمان نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے۔ ہماری رائٹر ہمارے لیے اس کا ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد دائیوں کی تربیت اور نظام کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ بعض محققین کو شکایت ہے کہ اسماعیلیوں پر لکھی ہوئی کتابوں میں دائیوں کے کردار پر کچھ نہیں لکھا گیا ہے، مٹیریل نہیں ملتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ قاضی نعمان اور دائی احمد النسابوری نے مثالی دائیوں کے کردار پر مفصل ابواب لکھے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اور جمال نے بھی نسابوری کا خاص طور پر حوالہ دیا ہے۔ ہماری مؤلفہ یا رائٹر اس کے بعد فاطمی نظام دعوت کی تفصیل فراہم کرتی ہیں اور 10 حدود کا ذکر کرتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جسے دائی الکرمانی نے 10 اصول کے نظریے کے طور پر اپنی کتاب راحت العقل میں پیش کیا ہے، جس کے مطابق، اس نظام کے مطابق 10 حدود ہے۔ ان میں سے سب سے اوپر ناطق یا پیغمبر، اس کے بعد پیغمبر کا وصی، اس کے بعد امام، اس کے بعد باب یعنی امام تک پہنچنے کا دروازہ یا باطن میں امام کے علم تک پہنچنے کا دروازہ، اس کے بعد حجت، اس کے بعد دائی البلاغ، دائی مطلق، دائی محصور یا محدود، معزونی اکبر، معزونی محدود۔ یہ تمام حدود کا ذکر جو ہے دائی الکرمانی نے اپنی کتاب راحت العقل میں کیا ہے، اور ہمارے رائٹر جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو ہمارے لیے نقل کیا ہے۔ ایرانی دائیوں نے حدود کا اس سے ذرا مختلف نظام بھی پیش کیا ہے، جس کا ذکر ہم کو اس کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد نادیہ
پہلے حصے کے فصل سوم میں اسماعیلی نظاری دعوت کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کا آغاز امام مستنصر کی جانشینی کے تنازع سے ہوا تھا۔ اس کے بعد مختصراً حسن صباح کے کردار اور دعوت کے لیے ان کی خدمات کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ حسن صباح نے فاطمی نظامی دعوت کو مکمل طور پر اپنانے کی بجائے اس میں بہت سی اصلاحات کیں دائی حسن صباح نے۔ مثلاً کرمانی کی 10 اصول کے فلسفے کی بجائے، یہ بہت مشکل فلسفہ ہے کرمانی کے 10 اصول کا فلسفہ۔ اب ایران میں یونیورسٹیاں نہیں تھیں، علمی ادارے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں تھیں، وہاں لوگوں کو کرمانی کی 10 اصول کا فلسفہ سمجھانا کافی مشکل تھا۔ اس لیے حسن صباح نے کیا کیا؟ حسن صباح نے یہ کیا کہ اصول تعلیم یا ڈاکٹرین آف تعلیم کے نام سے نظاری نظامی دعوت کی بنیاد رکھی، اور ایران اور شام میں یہ نظام بہت ہی کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ہمارے رائٹر عقیدہ قیامت پر ایک مختصر بحث کرتی ہیں۔ اس کا اعلان 559 ہجری اور 1164 عیسوی میں قلعہ علمود کے دامن میں کیا گیا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ عقیدہ قیامت کو وہ اسماعیلی تاریخ کا انتہائی مبہم پہلو قرار دیتی ہیں، اور اس کی تفصیل میں جانے سے حقیقتاً ہمارے رائٹر جو ہے وہ گریز کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا ذکر ہم عصر مآخذ میں نہیں ہے، مثلا جوینی وغیرہ۔ میری گزارش یہاں یہ ہوگی کہ خواہ جوینی میں اس کا ذکر ہو یا دوسری کتابوں میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو اس دور میں، مگر یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ عقیدہ قیامت ہماری تاریخ میں بہت پہلے سے رہا ہے، خود آن حضور کے زمانے سے، حضرت علی کے زمانے سے، اور بعد کے ائمہ کے زمانے سے۔ فاطمی دائیوں مثلاً ابو یعقوب سجستانی جیسے دائیوں نے اس کا اپنی کتابوں میں ضرور ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل irrelevant ہے کہ جوینی نے اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم آتا ہے جس میں نظاری کوہستانی کا ذکر ہے۔ یہ نظاری کوہستانی ایک اسماعیلی شاعر ہے، نظاری کوہستانی، اس کا ذکر آتا ہے۔ اور حقیقت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، اس کتاب میں سروائیونگ دی منگولز میں، اس کتاب میں اصل بنیادی ریسرچ اسی دوسرے حصے میں ہے۔ نظاری کوہستانی یہ ایک اسماعیلی شاعر ہے۔ کوہستان ایک علاقہ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، یہ اسماعیلیوں کا گڑھ تھا۔ نظاری کوہستانی سنہ 645 ہجری 1247 عیسوی میں خراسان کے ضلع کوہستان کے ایک گاؤں بیرجند میں ان کی ولادت ہوئی تھی، نظاری کوہستانی کی۔ ابتدائی تعلیم بھی نظاری کوہستانی نے یہاں حاصل کی، اور شعر و شاعری میں بھی یہاں ہی انہوں نے کافی شہرت حاصل کی تھی، نظاری کوہستانی۔ اس کے بارے میں ہم آئندہ گفتگو میں، اپنی آئندہ گفتگو میں بہت اہم انفارمیشن آپ کو پہنچانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس نے شہرت حاصل کی۔ ان کی ولادت کے صرف 9 سال بعد ایران اور خاص طور پر اسماعیلی نشین علاقوں پر
مغلوں کی آفت نازل ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، ویسا بھی شاعر حساس ہوتا ہے، جو شعراء ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، آرٹسٹ، شعراء۔ یہ لڑکا نثار کوہستانی جو بعد میں بہت بڑا شاعر ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں تھے کہ یہ تباہی وہاں نازل ہوئی، اسماعیلیوں پر، ارد گرد کے لوگوں پر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس پر کیا گزرا ہوگا، اس حساس لڑکے کے اوپر جو 9 سال کا تھا اس تباہی کے وقت۔ نظاری نے نہ صرف اپنی جماعت بلکہ دیگر لوگ باغات، زراعت، عمارتوں وغیرہ کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نظاری کے مذہب کے بارے میں اختلاف رہا ہے، بعض انہیں ایک صوفی سمجھتے ہیں نظاری کو، بہت سارے لکھنے والوں نے کہا کہ یہ ایک صوفی تھا، مگر بعض رائٹرز کا خیال ہے کہ نثار کوہستانی حقیقت میں ایک اسماعیلی تھا، مگر وہ تقیہ کرتے تھے۔ جمال نے، ہماری رائٹر نے، موجودہ رائٹر نے خود نظاری کی شاعری سے حوالے فراہم کر کے بڑی حد تک یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ نثار کوہستانی ایک اسماعیلی شاعر تھے، بلکہ یہ بھی ثابت کی ہے کہ ان کے والد بھی ایک معتقد اسماعیلی تھے جس نے ان کی مذہبی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا تھا۔ ہمارے رائٹر نے، جمال نے اس پر بہت اچھی ریسرچ کی ہے، اور خود نظاری کی کتابوں، ان کی شاعری کے حوالوں سے ہمارے لیے بالکل صاف صاف یہ چیزیں سامنے لائی ہے کہ نثار کوہستانی جو تھا اور ان کا والد بھی ایک اسماعیلی باپ بیٹے تھے۔ اب نظاری جو ہے پیدا ہونے کے بعد 9 سال میں منگولز کی تباہی آئی تھی، اس کے بعد یہ مدرسہ جاتا ہے، مدرسہ جانے کا وقت آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں کچھ سالوں کے بعد ہمیں مدرسہ بھیجا جاتا ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسکول کو مدرسہ کہا جاتا تھا۔ مدرسہ بھیجتا ہے نظاری کا والد۔ اب نظاری ہمیں بتاتا ہے اپنی شاعری میں کہ وہ مدرسہ کیسا تھا۔ یہ اشعار فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس مدرسے میں نثار کوہستانی کو بھیجا تھا وہ مدرسہ کس قسم کا تھا۔ نظاری کہتا ہے اشعار میں، میرا وقت آندھی کی طرح نظر ہو گیا، آندھی کی طرح، جاہلوں کی ایک فوج کے ساتھ۔ یہ مدرسہ والوں کے بارے میں کہتا ہے، جن کے اندر مجھے کبھی نہ ملی ذرہ بھر بھی جوان مردی اور نہ ہی انسانیت۔ نظاری بتاتا ہے اس کے مدرسہ والوں کے اندر نہ انسانیت تھی، نہ ذرہ بھر جوان مردی تھی۔ پھر کیا تھا؟ نظاری ہمیں بتاتا ہے ایک گرو عقل و فہم سے عاری، ان کے پاس نہ عقل تھی نہ فہم۔ دوسرا گرو احمق، عوام کی طرح جھوٹا۔ یہ اس مدرسے کے ماحول کے بارے میں کہتا ہے۔ سب برگزیدہ رسول کی اولاد کے دشمن ہے، صرف رسول کی اولاد کی دشمنی میں وہ آگے تھے، جبکہ دعویٰ کرتے ہیں وہ مسلمانی کا۔ یہ نظاری ہمارے لیے اس مدرسے کا نقشہ کھینچتا ہے جس میں اس کے والد نے نظاری کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب اس کے بعد نظاری پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہوتا ہے۔
جیسا کہ ہم سب مدرسے میں جاتے ہیں، جب مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اسکول سے تو پھر کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں، روزگار ڈھونڈتے ہیں، روزگار کی تلاش کرتے ہیں۔ یہی نظاری بھی کرتا ہے۔ جمال نے نظاری کوہستانی کی پیشہ ورانہ زندگی کا خاکہ کچھ اس طرح ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ بھائی بوردی کا کہنا ہے کہ نظاری نے کوہستان میں تاتاری حکمران توغان کی ملازمت اختیار کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں وہی شخص جس نے پیرجند کو تباہ کیا تھا، اس کے آبائی گاؤں کو تباہ کیا تھا، اسی کے پاس ہی نظاری کو ملازمت کے لیے جانا پڑا۔ مگر ای جی براؤن کا خیال ہے کہ نظاری کرد خاندان کے حکمران شمس الدین کے انتظامیہ میں شامل ہوئے تھے۔ یہ کرد خاندان بھی جو ہے نا، اس کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے تھا۔ یہ حکمران خاندان تھا وہاں۔ اس وقت نظاری بالکل نوعمر تھے۔ نظاری نے دیوان استیفائی ممالک میں ایک آفیسر کا مقام حاصل کیا۔ اس محکمے کی ذمہ داری ٹیکس جمع کرنا اور مالی معاملات کی نگرانی تھی۔ دیوان استیفائی ممالک کی ذمہ داری ٹیکس جمع کرنا اور مالی معاملات کی نگرانی تھی۔ یہ ایک دوسرا رائٹر ہے ریپکا، اس کا کہنا ہے کہ نظاری شمس الدین کے دربار میں شاعر بھی تھا اور محصل یعنی ٹیکس کلیکٹر بھی تھا۔ 1281 کے بعد کرد دربار میں ان کی ملازمت ختم ہوئی اور وہ بیرجند چلا گیا، یعنی آبائی گاؤں، جس گاؤں میں وہ پیدا ہوا تھا وہاں چلا گیا، بیرجند۔ شاعری میں بھی وہ، لیکن کیا صورتحال کیا تھی کہ یہ جو جہاں جہاں بھی یہ ملازمت کرتا تھا، یہ اسماعیلی مخالف ماحول تھا۔ نظاری کے لیے پرابلم یہ تھا، اسماعیلی مخالف ماحول، چنانچہ اس میں اس کے لیے تقیہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ نہ صرف اس کی ملازمت ہاتھ سے چلی جاتی تھی بلکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ یہ اسماعیلی مخالف ماحول میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اس لیے کرد دربار میں ملازمت کے دوران وہ سختی سے تقیہ پل عمل کرتا تھا اور اپنی اسماعیلی شناخت نظارے چھپاتا تھا، ورنہ وہ خطرے میں پڑتا تھا، جان بھی جا سکتی تھی۔ شاعری میں بھی مایو معشوق کا ذکر ہوتا تھا، جبکہ کئی نظموں میں صوفیانہ اور روحانی رنگ بھی غالب تھا۔ میں نے جیسا کہ گزارش کی، یہ ایک شاعر تھا۔ شاعر حساس ہوتا ہے، جو سوشل ایشوز ہے، معاشرتی پرابلمز ہے، مسائل ہے، ان سے بھی وہ بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ نظاری نے شاعری میں جگہ جگہ سماجی ناہمواریوں پر تنقید کی ہے۔ ایک جگہ ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں وہ کہتا ہے، ذخیرہ اندوز، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ذخیرہ اندوز ہے، چاول کے ذخیرہ اندوز، چینی کے ذخیرہ اندوز، گندم کے ذخیرہ اندوز۔ جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو عوام مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ نظاری کہتا ہے ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں، اس زمانے کے، اس کے اپنے زمانے کے، وہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سونا، موتی اور چاندی کے بغیر وہ غریبوں کو گندم فروخت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر بادلوں سے گندم کی بارش بھی ہو، وہ ایک دانہ بھی ضرورت مند تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ذخیرہ اندوز
لوگوں کے منہ میں نہ روٹی ہے نہ ایمان۔ جب روٹی منہ میں نہیں ہوتی ہے تو یقیناً ایمان بھی منہ میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اول نان بعد ایمان، پہلے روٹی اس کے بعد ایمان۔ نظاری بھی یہی کہتا ہے لوگوں کے منہ میں نہ روٹی ہے نہ ایمان۔ ایک ایسے زمانے میں جب کہ گندم کا گوداموں میں ڈھیر لگایا گیا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے اسلامی معاشرے میں۔ نظاری دینی فقہا کے بارے میں کرٹیسائز کر کے کہتا ہے انہوں نے فقہ سے کیا سیکھا ہے سوائے منافقت کے، علم اور تعلیم سے انہوں نے جنگ و جدل کے سوا کیا سیکھا ہے، بیواؤں کے تکلے سے وہ عمدہ خلعت حاصل کرتے ہیں، یتیموں کے نان شبینہ سے سامان زندگی فراہم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نظاری کے سفرنامہ، نظاری کا سفرنامہ۔ اصل چیز یہی ہے، نظاری کیا کرتا ہے 1280 عیسوی میں 33 یا 34 برس کی عمر میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہے۔ جیسا کہ ناصر خسرو نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا، اسی طرح نظاری بھی استعفیٰ دیتا ہے۔ تاتاری حکومت کے ایک عہدیدار کے ہمراہ جس کا نام تاج الدین عامد تھا، ایک طویل سفر پر یہ روانہ ہوتا ہے نظاری کوہستانی تاج الدین عامد کے ساتھ۔ براؤن کے بقول تاج الدین عامد ایلے خانی محکمہ خزانہ کا ایک آفیسر تھا اور آذربائیجان اران میں ٹیکس جمع کرنے کا ذمہ دار تھا یہ تاج الدین عامد۔ ہماری رائٹر جمال کا خیال ہے کہ تاج الدین عامد بھی شاید ایک اسماعیلی عہدیدار تھا۔ میں مکمل طور پر جمال کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ جب سفر کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، ان کے آپس میں کوپریشن کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک اسماعیلی عہدیدار تھا جو نظاری کا ہو سکتا ہے دعوت میں سینئر ہو، نظاری سے سینئر، یا یہ ایک داعی تھا تاج الدین عامد۔ نظاری تقیہ کرتا ہے اور دونوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں کھل کر کچھ بھی نہیں بتاتا۔ مسائل تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان بھی جانے کا خطرہ تھا۔ ایسے ماحول میں وہ تون سے نکلا اور اصفہان، آذربائیجان، اران، آرمینیا اور گرجستان سے گزر کر بحیرہ خزر کے ساحل پر بکو تک کیا۔ لمبا سفر بحر اسود، بلیک سی کے قریب قریب جاتے ہیں یہ سفر پر، بحر خزر کے کنارے پر بکو تک جاتے ہیں۔ سفر میں کئی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کو وہ نظاری کوہستانی کیا کہتا ہے اخوان الصفا۔ آپ کو معلوم ہے اخوان الصفا کا بھی کسی نہ کسی طرح سے تعلق یا ہمکاری اسماعیلیوں کے ساتھ اور اسماعیلی مذہب کے ساتھ ہے۔ یہ نظاری کوہستانی جن لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے ان کو وہ اخوان الصفا کہتا ہے۔ جمال کے خیال میں یہ اخوان الصفا اسماعیلی عہدیدار یا اہل دعوت ہو سکتے ہیں۔ بالکل درست ہے، میں ہمارے رائٹر کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اخوان الصفا اسماعیلی عہدیدار تھے جو جگہ جگہ تقیہ کرتے تھے، چھپا کر زندگی گزارتے تھے، اور یہ اہل دعوت یعنی داعی بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر شاعر تقیہ کرتا ہے اور اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری گفتگو کے
آخری مراحل میں سوال یہ ہے کہ نظاری کے سفر کے مقاصد کیا تھے؟ اسلامی تصوف اور اسماعیلیت میں سفر کے ایک سے زیادہ مفہومات ہیں۔ علم کی خاطر سفر کرنا، حج کی خاطر، مرشد کی تلاش میں، ظاہر سے باطن کی تلاش میں، شریعت سے طریقت، حقیقت اور معرفت کی تلاش میں سفر کرنا، جسے سلوک بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سفر ہے، ظاہری سفر ہو یا باطنی سفر۔ بظاہر نظاری کے سفر کے دو مقاصد نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ حکومت کا ایک ٹیکس جمع کرنے والا تھا، مگر یہ ان کے سفر کا آخری مقصد نظر نہیں آتا، اور نہ وہ کہے حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ اس نے ناصر خسرو کی طرح سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا۔ وہ اپنے بیان میں تقیہ سے کام لیتا ہے اور ہر چیز چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اصل مقصد مذہبی یا ذاتی تھا۔ اس سلسلے میں شاعر کی خاموشی جان بوجھ کر ہے، نہ کہ نادانستہ۔ نظاری کی سفرنامہ کی جس فصل میں تبریز کے دوستوں سے ملاقات کا ذکر ہے، اس سے سفرنامہ کا مقصد روحانی نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں، معزز سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ نظاری کے سفر کا آخری مقصد کیا تھا۔ تبریز میں نظاری نے ایک نوجوان کے ساتھ ملاقات کی جس کا وہ نام نہیں لیتا ہے۔ دوران گفتگو نوجوان نے نظاری پر اپنی زندگی کی کہانی ظاہر کی، اور آخر میں ایک اور یعنی دوسرے خوبصورت نوجوان سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ یہ خوبصورت نوجوان آپ لوگوں کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ شمس الدین، شمس تبریز۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے، تبریز کا سورج، دین کا سورج۔ چنانچہ یہ امام ہے۔ یہ نوجوان غیر معمولی اختیار کا مالک تھا، اور تبریز میں اس کے بہت سے مرید تھے۔ مرید، یہ یاد رکھ لینا۔ نظاری کہتا ہے کہ وہ عوام کے غوغا سے دور رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر جانے کا عادی تھا جسے وہ دارالشفا کا نام دیتا ہے۔ نظاری دارالشفا جاتا تھا، یہ نوجوان دارالشفا جاتا تھا۔ شفا ہاسپٹل کو کہتے ہیں، دارالشفا ہاسپٹل، شفا خانہ، شفا جانے کا عادی تھا۔ اس میں دیوانوں اور دماغی مریضوں کا علاج ہوتا تھا دارالشفا میں۔ یہ یاد رکھ لینا، جب یہاں نظاری ہمیں دیوانوں کہتا ہے تو دیوانوں سے مراد وہ دیوانے نہیں ہے جو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، وہ دیوانے نہیں، بلکہ دیوانہ کو عربی میں مجنون کہا جاتا ہے۔ مجنون، یہ مجنون ٹائپ کے یعنی عاشق تھے۔ وہ دارالشفا ان کے علاج کی جگہ تھی۔ دارالشفا غالباً قدیم اسماعیلی اصطلاح میں دارالدعوت یا دعوت خانہ، اور جدید اسماعیلی اصطلاح میں جماعت خانہ تھا۔ جب سیریا میں دعوت ہوتی تھی تو وہاں اسماعیلیوں کی دعوت کے مرکز کو دارالدعوت کہا جاتا تھا، مگر اصفہان میں، ایران میں سیدنا عبد الملک ابن عطاش اور بعد کے داعی اسماعیلیوں کے مرکز کو، اسماعیلی تعلیمات کے مرکز کو دعوت خانہ کہتے تھے۔ دعوت خانہ، اب یہی دعوت خانہ جب یہاں
سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں آیا ہے تو پھر جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کے بعد یہ دعوت خانہ کی بجائے یہاں جماعت خانہ بن گیا ہے۔ یہ دارالشفا شاید دعوت خانہ ہو، دارالدعوہ ہو، یا ہماری جدید اصطلاح میں جماعت خانہ ہو۔ یہ شمس جو خوبصورت نوجوان ہے یہ وہاں جانے کا عادی تھا۔ نظاری دیوانوں کی حرکتیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس بہانے دارالشفا جائے اور اس نوجوان کو دیکھے۔ اب معشوق کے ساتھ عاشق کی ملاقات ہوتی ہے۔ نظاری بالآخر آخرکار دیوانہ بننے کا بہانہ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اخوان الصفا اگین یہ گروپ اس کی جماعت کے لوگ اسے دارالشفا لے جاتے ہیں، نظاری دارالشفا میں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ تبریز کی ہے، تبریز میں جہاں امام شمس الدین محمد، امام رکن الدین خورشہ کی زندگی میں ہی تبریز گئے تھے۔ وہاں نظاری دارالشفا میں محبوب یعنی امام شمس الدین محمد سے ملتا ہے، جسے وہ مخمور کا نام دیتا ہے۔ مخمور فارسی شاعری میں اسے کہا جاتا ہے جس کی نگاہیں نظریں بالکل مست ہو، اسے مخمور کہا جاتا ہے۔ نظاری اپنے محبوب کو مخمور کا نام دیتا ہے۔ نظاری اس یعنی امام شمس الدین کے سامنے اپنی محبت کا راز بیان کرتا ہے، مگر امام دلچسپ بات یہ ہے خوش نہیں ہوتے، امام خوش نہیں ہوتے اس کا محبوب، بلکہ وہ الٹا نظاری کی سرزنش کرتے ہیں، نظاری کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، محبوب کہتا ہے آخر دور دور خراسان سے ان کی ملاقات کے لیے تبریز آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نظاری سے کہتا ہے محبوب، دور دور خراسان سے ملاقات کے لیے تبریز آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شاعر کو بتاتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کبھی جدا نہیں ہوتے، کبھی جدا نہیں ہوتے، اور سوال کرتے ہیں کہ کب مجنون کا دل لیلا کے چہرے سے خالی تھا؟ شاعر اس شخص کی شناخت ظاہر کرنے پر راضی نہیں ہے، جس کی وجہ بلا شبہ اس کا تقیہ ہے، وہ تقیہ کرتا ہے، چونکہ امام خود بھی وہاں تبریز میں تقیہ کرتا تھا۔ یہاں ہمیں پوری کتاب کا خلاصہ مل جاتا ہے کہ نظاری کے سفر کا مقصد کیا تھا، یعنی ان کے اس طویل سفر کا مقصد امام زمانہ کے ساتھ ملاقات اور ان کا دیدار تھا۔ مگر امام زمانہ اس سے کہتا ہے کہ دور خراسان سے یہاں تبریز آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کو یہاں آخر میں، ہماری گفتگو کے آخر میں کسی امام کا ایک قول پیش کروں جسے فارسی شعر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ گر بھی منی و پیش منی در یمنی، ور با منی و در یمنی پیش منی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، اگر دل کے اندر میں نہیں ہوں اور تو میرے سامنے ہی بیٹھا ہے تو سمجھو کہ تو مجھ سے کوسوں دور ہے، یمن میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر دل کے اندر میں ہوں اور تو مجھ سے دور یمن میں بیٹھے ہو تو سمجھو کہ تو میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ امام معز علیہ السلام کا بھی ایک ایسا قول ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص
اگر میرے اس تخت کے نیچے بھی ہو، تخت کے نیچے بھی، لیکن اگر وہ میرا فرمان بردار نہیں ہے تو وہ مجھ سے بہت بہت دور ہے۔ لیکن اگر دوسرا شخص مجھ سے بہت بہت دور ہے اور وہ میرا فرمان بردار ہے تو سمجھو کہ وہ میرے پاس، یہاں میرے تخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ظاہری دیدار اور باطنی دیدار کے بارے میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ظاہری دیدار کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور باطنی دیدار کا اپنا مقام ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ ساری کہانی جو ہے اس کتاب میں ہے، جو سروائیونگ دی منگولز کے نام سے ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔